نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس گرم لو میں، شدید گرمی میں نہ جانے وہ کون سی محبتیں تھیں جو میرے دوستوں کو یہاں تک لے آئی. خیر، جب لو چلتی ہے، گرمی ہوتی ہے، شہروں میں بھی سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ میرے سمیت جس نیت سے آیا فقیروں کے در پہ، اللہ تعالیٰ سب کی نگاہ روشن کرے، دماغ روشن کرے، سوچوں میں روشنی عطا فرمائے. ہمیں کوئی بھی ہم میں سے اندھیروں میں ہے تو اللہ پاک اس کو اندھیروں سے نکالے، پریشانیاں دور کرے. جگہ بدلنے سے دعاؤں کی تاثیریں بدلتی ہیں. دعا وہی ہے جو ہم گھر میں کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں. دعا وہی ہے جو ہم مسجد میں کرتے ہیں. دعا وہی ہے جو ہم چورا شریف کرتے ہیں. دعا وہی ہے جو داتا دربار کرتے ہیں. دعا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں کرتے ہیں، اور دعا وہی ہے جو مدینہ منورہ میں کرتے ہیں. دعا تو وہی ہے، مگر جگہ بدلنے سے دعاؤں کی تقدیریں بدلتی جاتی ہیں، اثرات، تاثیر بدل جاتی ہے. بولنا بھی میں نے چھوڑ دیا، خود بیمار ہوں 15-20 دن سے. بڑی مشہور مثال ہے قرآن کریم میں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے حجرے میں گئے، وہاں قسم قسم کے پھل فروٹ دیکھے. پوچھے بی بی مریم سے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بی بی مریم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آئے ہیں. تو قرآن فرماتا ہے کہ ہنالک کا دعا زکریا ربا، وہاں زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے حجرے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا. حضرت زکریا علیہ السلام خود نبی ہیں، بی بی مریم ولیہ ہیں. آخر نبی نے زندگی میں پہلے بھی تو دعا مانگی ہوگی، دعا ضرور مانگی ہوگی. یہ میں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں کر رہا، بالکل قرآن کا مسئلہ ہے. نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے اللہ پاک نے نہ جانے انسانوں کو اپنے ولیوں کے متعلق کیا سبق دینا تھا کہ وہ جب بی بی مریم کے حجرے میں آئے، نعمتیں دیکھی، انہوں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اس بڑھاپے میں بے موسم پھل دینے والے رب کریم مجھے بھی اس بڑھاپے میں بیٹا عطا فرما دے. پھر کیا ہوا؟ وہ دعا قبول ہو گئی. ساری جوانی میں قبول نہیں ہوئی. معاذ اللہ، دعائیں قبول تو پینڈنگ رکھی جاتی ہیں، نامہ اعمال میں رکھی جاتی ہیں. نبی خدا کا ہو، ڈیرا ولیہ کا ہو، کیا قرآن رہا ہے کہ نبی نے، کوئی پوچھے تم ولیوں کے ڈیرے پہ دعا کرنے کیوں جاتے ہو؟ فرمایا قرآن پڑھ، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. جو بات بتا رہا ہوں یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اللہ نے روکا نہیں کہ زکریا تم واپس جاؤ، اپنے حجرے میں دعا کرو. بی بی مریم کا حجرہ ہے، ولیہ کا حجرہ ہے. دعا کی زکریا علیہ السلام نے، اللہ نے قبول فرما لی. دے دی اطلاع، ہو گئی قبول. تو
وہ اکثر شور مچاتے رہتے ہیں. اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے ولیوں کے تذکرے سے تو قرآن بھی خالی نہیں. یا انبیاء کا ذکر ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے. مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ جی وہ تو کوئی زندہ ولی ہوگا، یہ جو دنیا سے چلے گئے وہاں کیا ہوتا ہے؟ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ اپنے رسول کو دنیا کی جب سب سے بڑا عبادت کا مکہ تھا، بیت المقدس نہیں، اللہ کے حکم سے ان اول بیت وضع للناس، پہلا خدا کا گھر مکہ تھا. خدا کا رسول بیت المقدس گیا تو کیوں گیا؟ اللہ نے وجہ بیان کی. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا اس بیت المقدس میں کیا ہے؟ کوئی بڑا شہر نہیں تھا، کوئی جنت نہیں تھی. فرمایا یہ وہ بستی ہے جس کے ارد گرد میرے نبیوں اور ولیوں کی قبریں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ روشن ہو رہی ہے. اللہ کے نبیوں کے مزار تھے، کوئی اور نبی میرے رسول کے علاوہ زندہ نہ تھا دنیا میں. جب میرا رسول گیا تو وہاں سارے کے سارے مزار تھے. اللہ تعالیٰ نے سفر کرایا، اللہ تعالیٰ نے بندہ کراتا اور بات تھی. میرے نبی کی والدہ بیٹے کو لے جائے مدینے، یہ اور بات تھی. خدا کے رسول کو اللہ لے جائے بیت المقدس، یہ اور بات تھی. اللہ کریم وہاں کیا ہے؟ فرمایا میری نشانیاں ہیں. تیری کون سی نشانی ہے؟ فرمایا میرے محبوبوں کی قبریں اور روضے ہیں جو ہے بیت المقدس. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات، فخر موجودات، چھ یا 5 سال کا بچہ میرے آقا کی والدہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئیں کہ حضور اپنے باپ کے قبر کی زیارت. میں نے کہا نا یہ دین حضور کے آباء و اجداد کا دین ہے. میں وہ ایک ایک گرہ کھولوں. لے گئی، چلے گئے، وہاں مدینے میں ٹھہرے، واپس آئے. راستے میں والدہ ماجدہ کا ساتھ چھوٹ گیا. وہ بڑا سفر تھا، کوئی اونٹ پہ ہوگا، پیدل ہوگا، پتہ نہیں، ذکر نہیں. پر میرے معصوم نبی کو، 5 سال کے شہزادے کو ماں اور کہیں نہیں لے کے گئی. کعبہ بھی موجود تھا. کہتی بس طواف ہو گیا کافی ہے. وہ طواف کعبہ پہ راضی نہیں تھی. وہ اپنے شوہر کی، میرے حضور کے والد ماجد کی قبر اثر پہ اپنے بچے کو لے کر گئی. میں نے کتابوں میں پڑھا کہ جب حضور مدینہ منورہ گئے تو سب نے کہا مہمان بنے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے دعوت دی. میرے آقا نے فرمایا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہاں میں جاؤں گا. میرے آقا کی اونٹنی بنی نجار کے محلے میں بیٹھی، مگر کہاں بیٹھی؟ اللہ گواہ اس گھر کے سامنے بیٹھی جس گھر میں میرے آقا کو اس کی ماں 5 سال کی عمر میں لے کر گئی تھی. کہاں بیٹھی؟ اس گھر میں جہاں 5 سالہ شہنشاہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینے گیا تو ٹھہرا تھا. سرکار مدینے آئے، فرمایا میں اس گھر کو یاد ہے، ہم بچوں کے ساتھ چڑیاں پکڑتے تھے. یہاں مجھے اس گھر کا ایک ایک رخ یاد ہے. اسی گھر میں میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ آیا تھا. اللہ نے اٹھنی وہیں بٹھا دی جہاں سرور کائنات کو ان کی والدہ ماجدہ گھر. تو بات سنو، میرے نبی پاک کی والدہ نبیہ نہیں ولیہ ہے.
مگر اللہ گواہ اللہ تعالیٰ نے درجہ وہ دیا، میرے رسول نے چھوڑ دو میرے اونٹ کو، چھوڑ دو، جہاں میں نے جانا ہے وہاں یہ خود بخود بیٹھ جائے گا۔ وہ وہی گھر تھا جس میں میرے آقا والدہ مائدہ کے ساتھ گئے اور مدینہ منورہ ٹھہرے۔ وہ ایک ایک یاد آ رہی ہوگی، بھلا کو ماؤں کو بھولتا ہے۔ میرے آقا کی والدہ ماجدہ، یہ سرکار کے آباء و اجداد کا دین ہے۔ 5 سال کے بچے کو غالباً اسی لیے جلدی کی، کچھ نظر مار لی ہوگی، باپ کے مزار پہ دے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آل اطہار نے غسل دیا، کفن پہنایا، میرے سرور کائنات کو دفن کر دیا۔ باہر سارے صحابہ موجود تھے، شور ہوتا رہا کہ حضور کا جسم مبارک باہر دیں، جنازہ پڑھیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، یہ تو بہت لمبا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے دروازہ کھولا ہی تب گیا جب میرے آقا کو دفن کر دیا گیا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرے کا دروازہ تب کھولا گیا۔ یہ بی بی عائشہ نبی ہیں؟ ولی ہیں؟ تو پھر سن لو، ایک نبی زندگی میں کسی ولیہ کے حجرے میں دعا کر رہا ہے، ایک نبی کسی ولیہ کے حجرے میں قیامت تک اپنا آرام فرما رہا ہے، یہ بھی تو ولیہ ہے نا، اور کون؟ خدا کا رسول ایک ولیہ کے حجرے میں قیامت تک اپنی، وہ اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کے برکتیں اس حجرے پہ نازل ہو رہی ہیں جس ولیہ کے حجرے میں میرے آقا دفن ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ مسئلہ کئی بار سمجھایا جی، بیویوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ حضور جس جگہ دفن ہوئے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا کمرہ ہے۔ بی بی صاحبہ وہی رہتی تھی، صحابہ نے نکال نہیں دیا کہ بیویاں قبروں پہ نہیں آتی۔ حضور کا بیوی ہے کیا رشتہ ہے، حضور شوہر ہے۔ آج میری بات سنیں، باپ دفن ہوئے صدیق اکبر ہے، عمر فاروق دفن ہوئے، براہ راست کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق ان کے نزدیک ولی کا درجہ رکھتے، تو صحابہ نے بی بی صاحبہ کو کمرے سے نکالا کیوں نہیں؟ بیویاں قبروں پہ نہیں آتی، نہیں، بیویاں قبروں پہ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اللہ کی قسم، خدا کے رسول اپنی بیویوں کے حجروں میں دفن ہو گئے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ 11 ہجری میں میرے آقا نے وفات پائی، 57 ہجری میں بی بی عائشہ نے وفات پائی۔ 46 سال، آدھی صدی ام المومنین تھی، میرے سرکار کا رضا تھا، ام المومنین کی ڈیوٹی تھی۔ کوئی روک سکتا ہے؟ ام المومنین سے بہتر اسلام کون جانتا ہے؟ فرمایا حضور دفن ہوئے، مسئلہ ہی حل کر دیا۔ حضور دفن ہوئے تو میرا جب جی چاہتا تھا جاتی تھی، جب میرے والد صاحب دفن ہوئے جب جی چاہتا تھا جاتی تھی، دعا کرتی ہوں گی۔ فرمایا عمر فاروق دفن ہوئے تو پھر میں چادر اوڑھ کے جاتی تھی۔ میں اگر بی بی کو یہ یقین نہ ہوتا کہ عمر فاروق قبر سے دیکھ رہا ہے تو آپ کیوں چادر اوڑھتی؟ چادر اوڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ امت کی ولیہ ہے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا کہ اس امت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ بس یہ محبت کی باتیں ہیں۔ وہ صحابی نے معافی مانگی، یا رسول اللہ میں کون ہوں سرکار کے گھر والوں کے بارے میں پوچھوں؟ میں تو مردوں میں پوچھ رہا تھا۔ فرمایا عائشہ کا باپ۔ بندے دوڑتے گئے، جا کے مبارک دی بی بی عائشہ مبارک کو۔ حضور نے فرمایا میری امت میں مجھے سب سے محبوب اپنی بیوی عائشہ ہے، اور مردوں میں اس کا باپ۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور میرا دل رکھتے ہیں، اندر کی بات مجھے پتا ہے انہیں کون اچھا لگتا ہے۔ فرمایا انہیں کون اچھا لگتا ہے؟ فرمایا اپنی بیٹی۔ فرمایا مردوں میں کون اچھا لگتا ہے؟ اسی کا شوہر۔
رشتے تو رشتے ہیں، ہر جگہ برابری کی کہانی نہیں ہو سکتی، مساوات کی کہانیاں ہر جگہ نہیں ہو سکتی۔ میرے رسول پاک کو ایک ولیہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ جب دروازہ کھولا گیا اس وقت میرے آقا کی تدفین ہو چکی تھی، سارے صحابہ باہر منتظر تھے، ایک ایک صحابی 2 4 6 اتنے جا سکتے تھے، چھوٹی جگہ تھی، جاتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، لوٹ کے آتے رہے۔ میں نے کسی حدیث کی کتاب نہیں پڑھا کہ انہوں نے فاتحہ پڑھا ہو، دعائے مغفرت کی ہو، صرف درود پڑھا اور باہر آ گئے۔ پھر دوسرا گروپ چلا گیا، تیسرا گیا۔ مدینے کی سرزمین پہ رہنے والے ہر صحابی نے میرے آقا کے روضہ اطہر کا دیدار کیا اور درود شریف پڑھا۔ معلوم ہوا میرے رسول پاک کے روضے پہ جانا اجماع صحابہ ہے، اجماع صحابہ ہو گیا۔ کسی نے نہیں کہا میں قبر پہ نہیں جاتا ہے، بعد اس پیدا ہوئیں، وہ صحابہ کی بات تھی۔ سارے کے سارے گئے رسول پاک کے روضے پہ، سب نے درود پڑھا۔ جب وہاں جانا جائز ہے، اسی طرح اللہ کے ولیوں کی یادگاروں پہ جب ہم جاتے ہیں، میرے نبی پاک نے فرمایا یہاں میرے ولی کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے سفر اس سرزمین کی طرف میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے میرے نبی کریم کو، گھر تو اس کا کعبہ تھا، لے گیا بیت المقدس۔ کیوں؟ فرمایا وہاں میرے محبوبوں کی قبریں ہیں، اور ان قبروں میں کیا رو رہا ہے؟ نور ہے۔ میں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں کہ رب کی نشانی کیا ہے؟ من آیاتنا، رب کریمہ تیری نشانی کی، فرمایا میرے محبوبوں کی قبریں میری نشانیاں ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آیاتنا نشانی، قبر ہی تھی وہاں پہ، نبیوں کی قبریں تھی، ولیوں کی قبریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نشانی دے رہا تھا کہ یہ میری نشانی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو مومنو، اللہ کے ولیوں کی قبریں، اللہ کی نبیوں کی قبریں، اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانی ہے۔ آیتیں ہیں، نشانیاں دیکھو میری، میرے محبوبوں کی وہ مدار دیکھیں۔ یہ سب سے پہلے بیت المقدس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل دفن ہوئی تھی۔ ساری عمر یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ راحیل کو دعائیاں دیتے تھے، دیکھ راحیل تیرے بچوں پہ کیا ہوا، دیکھ راحیل بنی اسرائیل سے کیا ہوا۔ جتنا بنی اسرائیل نے راحیل کو یاد کیا، اتنا یعقوب علیہ السلام کو یاد نہیں کیا۔ وہ ساری کی ساری تورات اسی طرح چلتی ہے۔ صحیح ہے، وہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ بی بی سے مانگ رہے ہیں، اور وہ بی بی جو دنیا میں موجود نہیں، اللہ کی کتابیں آ رہی ہیں، اللہ روکتا مشرکو مرنے والوں سے مانگتے ہو، آج بات کرو میرا، کتابیں نازل ہو رہی ہیں، آسمان سے وہی آ رہی ہے، بنی اسرائیل راحیل سے مانگ رہے۔ اللہ نے نہیں روکا، وہ مانگتے رہے، دعائیاں دیتے رہے۔ دوستو، اگر بنی اسرائیل والے راحیل کے حوالے سے مانگ سکتے ہیں، راحیل کو صدا دے سکتے ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، سنو میری بات، ہم اگر سرکار دو عالم کی والدہ ماجدہ کو کہیں صدا دے دیں، کہاں راحیل، کہاں
میرے سرور کائنات کی والدہ ماجدہ کہاں، ہم کبھی زندگی میں دل سے آواز دی ہی نہیں ہے، کسی نے نہیں دی ہوگی۔ ہاں جی، وہ درجے، وہ بلندیاں، کبھی راحیل کو یاد کرتے تھے، بنی اسرائیل رو رو کے فریاد کرتے تھے، اللہ نے منع نہیں کیا۔ اللہ نے بڑے پیغمبر آئے، کون ہو تسی میرے کو نہیں پہ منگ دے، کون ہو بی بی سے مانگنے والوں؟ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی اللہ نے روکا، دیتا ہی اپنے بندوں کے ذریعے سے ہے، یہی اس کا طریقہ ہے۔ کوئی زندگی تھکاوٹوں میں، زندگی کی پریشانیوں میں بڑے لوگوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو وسیلہ بنایا، اور وہ خاتون جنت کا وسیلہ میرے سرور کائنات نے، قدرت اللہ شہاب کی بڑی تکڑی کتاب ہے شہاب نامہ، یہ بڑا بیوروکریٹ تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، پاکستان کے بہت بڑے افسروں میں سے تھا، ماشاءاللہ لگا، یہ لوگ باہر چلے گئے، مصیبتیں آئیں، لمبی کہانی ہے اس کی، کہتا جی کسی طریقے سے پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی، میں نے یہ پڑھا کہ حضور کی زندگی میں صحابہ خاتون جنت کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، اگر بی بی صاحبہ کہہ دیتی میں سفارش کر دوں گی تو وہ مطمئن ہوتے تھے کہ کام ہو گیا، دوبارہ پوچھا ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بھی دعا مانگی، رویا، خاتون جنت کے حوالے سے دعا مانگی، بی بی جی دنیا نے حضور کی زندگی میں آپ کو وسیلہ بنایا، آج بھی میرا رسول پاک دیکھتا ہے میں آپ کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔ دعا مانگ لی، کتاب ملتی ہے، یہ آج کے عہد کی کتاب ہے، بہت پڑھے لکھے سی ایس پی افسر کی کتاب ہے۔ کہتا ہے دوسرے دن میرے ایک کزن تھا، جرمنی میں رہتا تھا، اس کی بیوی نو مسلم تھی، اس کی خواب میں بی بی محترمہ آئیں اور اس کو کہا کہ جاؤ شہاب کو کہہ دو تیری درخواست پیش بھی کر دی گئی ہے، منظور بھی کرا دی گئی ہے۔ اب دیکھیں چھوٹی سی علم کہانی ہے، دعا کرنے والا انگلینڈ میں بیٹھا ہے، اس کا کزن جرمنی میں بیٹھا ہے، اس کی بیوی نو مسلم ہے، ام المومنین کسی مرد کی خواب میں نہیں آ سکتی ہے تو خواب دیکھنے والا مردود ہے۔ آج میرا مسئلہ سن لو، خواب دیکھنے والا لعنتی اور مردود ہے، کہ میری خواب میں ام المومنین آئی، اللہ پاک معافی عطا فرمائے، یہ خاتون جنت آئی۔ میرے دوستو میں پورے ایمان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جرمنی کہاں، انگلینڈ کہاں، کتنے کروڑوں کی آبادی ہے، وہ گھر ڈھونڈ لیا اور تقدیر بدلی تو مسلمان عورت کی بدل گئی، جس نے خاتون جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جاؤ اپنے خامند کو کہو شہاب کو فون کرے، ہر چیز کا پتہ۔ اب بتائیں علم کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے جانے والے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ جاؤ شہاب کو کہو تیرا کام ہو گیا۔ ہم نے اس طرح سے کبھی وسیلے بنائے نہیں، مولویوں نے زنگ لگا دیے تھے، گلا میرا بہت خراب ہے۔ ہم یہاں پر دعائیں کرنے کے لیے آتے ہیں، میں نے کہا جگہ بدلنے سے دعاؤں کی تاثیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ گرم ہواؤں میں، گرم لوؤں میں، اس تپتی دوپہر کو دوستوں نے سفر کیا، وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے۔ اے اللہ کریم ہم تیرے ولیوں کے قدموں میں اس لیے آئے کہ زندگی بھر میں کیونکہ خطائیں ہو گئی ہیں تو معافی عطا فرما دے۔ اللہ کریم تیرے ولیوں کے قدموں میں آئے اس لیے آئے کہ ہماری دین دنیا کی ہر مشکل حل فرما دے، ہم سب کی اولادوں کے بخت و مقدر اور نصیب بھلے فرما۔ میرے دوستو دعائیں کرنے آتے ہیں، حضور کے روضہ عطر ہو، مکہ مکرمہ ہو،
داتا دربار ہو، کوئی بھی اللہ والے کا مقام ہو، یہ وہ مقام ہے جنہیں خدا اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ کیا قرار دیتا ہے؟ اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ وہاں ولیوں کی قبریں بھی ہیں۔ دیکھیں آپ کہیں گے جی وہ تو نبی، سب سے پہلے تو ولیہ کی قبر لگی۔ یعقوب علیہ السلام کی بی بی نبیہ نہیں تھی، راحیل ولیہ تھی۔ وہاں ولیوں کی قبریں بھی تھیں، انبیاء کی قبریں بھی تھیں۔ اسی لیے میرے آقا کو سفر کرایا۔ ایک سفر تو والدہ نے کرایا، وہ حضور کے والد محترم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے لے گئی، کھڑا کیا ہوگا۔ میرے آقا کے باپ نے قبر اطہر سے نظر ماری ہوگی۔ آج بھی وہ صوفی درویش میرے قبلہ پیر ارشاد بادشاہ کسی بھی مزار پہ درویش پہ گئے تو درویش کی اجازت کے بغیر اٹھے نہیں۔ ہاں یہ کون سی بات ہے؟ وہ قبروں والوں سے منٹوں میں رابطہ کرتے تھے، اٹھتے تابی تھے جب اجازت ملتی تھی۔ ہم سب کی اولادوں کے بخت و مقدر و نصیب بھلے فرمائے۔ میرے دوستو دعائیں کرنے آتے ہیں، حضور کے روضہ اطہر ہو، مکہ مکرمہ ہو، داتا دربار ہو، کوئی بھی اللہ والے کا مقام ہو، یہ وہ مقام ہے جنہیں خدا اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ کیا قرار دیتا ہے؟ اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ وہاں ولیوں کی قبریں بھی ہیں۔ دیکھیں آپ کہیں گے جی وہ تو نبی، سب سے پہلے تو ولیہ کی قبر لگی۔ یعقوب علیہ السلام کی بی بی نبیہ نہیں تھی، راحیل ولیہ تھی۔ وہاں ولیوں کی قبریں بھی تھیں، انبیاء کی قبریں بھی تھیں۔ اسی لیے میرے آقا کو سفر کرایا۔ ایک سفر تو والدہ نے کرایا، وہ حضور کے والد محترم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے لے گئی، کھڑا کیا ہوگا۔ میرے آقا کے باپ نے قبر اطہر سے نظر ماری ہوگی۔ آج بھی وہ صوفی درویش میرے قبلہ پیر ارشاد بادشاہ کسی بھی مزار پہ درویش پہ گئے تو درویش کی اجازت کے بغیر اٹھے نہیں۔ ہاں یہ کون سی بات ہے؟ وہ قبروں والوں سے منٹوں میں رابطہ کرتے تھے، اٹھتے تابی تھے جب اجازت ملتی تھی۔ اس طرح نہیں اٹھے۔ تو دوستو ہمارا یہ محبتوں کا سفر ہے، اور اس مشکل وقت میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں، وہ ہے تو کوئی نامناسب نہیں ہے۔ میرا وطن بڑی پریشانیوں میں ہے۔ یہاں فقہ جعفریہ والے، ان کے دل سے پوچھو تو وہ ایران کے زیادہ وفادار ہیں۔ اہل حدیث سے پوچھو وہ پاکستان سے زیادہ سعودیہ کے ہیں۔ ایک اور ٹیم ہے جو ہندوستان کی وفادار ہے۔ اس پاک سرزمین پر صرف صوفیاء کے ماننے والے، درویشوں کے ماننے والے اس وطن کے ساتھ لائل ہیں، اس وطن کے ساتھ وفادار ہے۔ وہ ایک ہی طبقہ ہے جو صوفیوں اور ولیوں کے ماننے والا ہے۔ انالیسس کر لینا۔ یہ اس لیے سمجھاتا ہوں، اللہ نے یہ وطن ولیوں کے صدقے سے دیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 40 ولی ہر وقت اس زمین پر موجود ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ پھر وہ ٹیم بدلتی رہی تو ہم بھی یہاں، ایک تو ہمارا محبت کا رشتہ ہے، یہ کہ دوست آئے کہ جی ہمارے پیر کا مدفن ہے، پیر کے دادے کا مدفن ہے، بابا جی چرائی کا مدفن۔ ایک تو نسبتوں کے حوالوں سے آئے، ایک محبتوں کے حوالوں سے آئے۔ میرے بھائی صحابہ کبار کا اجماع ہے حضور پاک کے روضے کی زیارت، اور آج تک بس آج تک دنیا جو کعبے جاتی ہے تو مدینہ منورہ ضرور جاتی ہے۔ کعبہ بس عرب اسلام سے پہلے حج ہوتا تھا۔ میں یہ مسئلہ آپ کو کئی مرتبہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اسلام سے سینکڑوں سال پہلے حج ہوتا تھا۔
حج تو ابو جال نے بھی کیا ہوگا، پر میرے روضے آقا کے روضے کی زیارت ابو جال نہیں کرتا. کوئی صدیق اکبر گیا ہوگا، عمر فاروق گیا ہوگا، عثمان غنی گیا ہوگا، مولا مشکل کشا نے تو ہاتھوں سے دفن کیا. یہ سرکار کا روضہ ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں. وطن ان بزرگوں کے، دیکھیں میرا مسئلہ ذات کا ہوگا، حاجی صاحب بشیر صاحب کو بہت بڑا مسئلہ ہے، پر ذات کا مسئلہ ہے. ذاتوں کے اصل بات ہے، پہلے قوم ملک اور وطن کا مسئلہ ہے. اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان کے دشمنوں کے ارادے خاک ملے. جب اپنے اندر دشمن کا بھیدی موجود ہو تو بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. میرے دوستو، اللہ کریم میرے یہ جتنے دوست آج گرم لو میں آئے، دھوپ میں آئے، اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے. میں بھی یہاں دعا کے لیے آتا ہوں، بلکہ سچی بات ہے جس دن چورہ شریف آتا ہوں میرے لیے تو وہ عید کا دن ہوتا ہے. اب فقیران کی عید ہوتی ہے، اس سرزمین بیمار ہوں ٹھیک ہوں آؤں تو مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ میرے عید کا دن ہے. یہاں حاضری دینی ہوتی ہے، دعائیں کرنی ہوتی ہیں. اکیلا ہوں اور بہتر دعا کر لیتا ہوں. میرے سارے دوست ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دیں کہ ہم نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو ثواب پہنچا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ آج مگر بادشاہ چھوٹے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ماشاءاللہ تور صاحب جی بڑی ہمت، کتنے بیٹھے باہر بیٹھے ماشاءاللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، غالباً آپ کے بزرگ تھے والد گرامی، وہ کوئی کمزور ہو گئے تھے، صحیح چل نہیں سکتے تھے. پوری زندگی میں نے ایک ہی جگہ دیکھا اور وہ آپ ہی کا گھر تھا. ہر سب گئے جہاں آپ قدم رکھتے تھے وہ پیچھے پیچھے رومال مارتے آتے تھے. ایسا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کہیں نہیں دیکھا، ایک ہی جگہ دیکھا ہے. میرے حضور گزرے اور وہ اپنے بڑھاپے میں پیچھے پیچھے رومال ساتھ ساتھ وہ حضور کے قدموں پر رومال رگڑ رگڑ کے سینے سے لگا رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اولاد کو بڑی برکت دے. ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھائی کی، بہت زیادہ، یہ ساری کی ساری جو لکھی ہوئی میں نے قبول کی تھی.